वेलकम बैक। خواتین حضرات، بریک میں ہمیں ایک لاتعداد SMS موصول ہو رہے ہیں، پروگرام پر تبصرے بھی جاری ہیں لوگوں کے۔ ایک صاحب نے ابھی ایک پتہ کی بات کی ہے، غالباً ان کا تعلق پیٹ سے ہے، کہ جناب جو قادری صاحب کے جلسے میں دھرنے میں جو خواتین ہیں وہ مستقلاً وہیں رہتی ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی، جبکہ دوسری خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک کمٹمنٹ کا عالم جو یہ ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قادری صاحب کے ساتھ جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو لاہور سے یا باہر سے، اسلام آباد سے باہر سے گئی ہیں ساتھ، ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں جانے آنے کی، اور وہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی اگر کوئی بڑا سیٹ اپ آ جاتا ہے، کوئی قومی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو آنیسٹلی کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ کوئی سمجھتے ہیں کوئی بڑی گنجائش ہے اس میں، کوئی لمبی چوڑی؟ اگر میں نہ سمجھتا ہوتا تو میں پاگل تھا، یہ ہمیں بیچ میں چھلانگے مار رہا ہوں میں، بتائیے نا۔ تو کیا زیادہ وزیر لگ جائیں گے آپ؟ آج میں نے سارا دن آپ کے سامنے دیکھیے، میں نے استعفے جمع کروائے سب کے، استعفے جمع کر، میں نے حمزہ شہباز کا بھی جمع کرا دیا۔ حمزہ شہباز کا کیوں جمع کروایا؟ اس کے شناختی کارڈ کی ایک کاپی مجھے لب گئی تھی، میں نے لگے ہاتھوں وہ بھی جمع کروا دیا۔ بجلی کا بل جمع کرایا جائے کہ نہیں؟ اچھا جی، سجاد احمد صاحب کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیلنج کریں گے نصیر بھائی کو۔ جی سجاد صاحب، گو ایڈ۔ السلام علیکم جی بھائی صاحب، کیسے ہیں آپ صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر، چیلنج کیجئے۔ جی چل جی، کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں، میں کس لیے جیتا ہوں، مل جاؤں میں اس لیے جیتا ہوں۔ بہت اچھا جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ سجاد صاحب۔ گانا تو تسی چیلنج کر رہا، گلا بھی ٹھیک کراؤ۔ ویل ڈن سجاد صاحب، آئندہ مت کہیے گا۔ میں 1000 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ان سب چیلنجرز کا بہت بڑا گائک ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے، اہم چیز پارٹیسپیشن ہے۔ ہمارا شو اولمپکس کی طرح، اس میں صرف پارٹیسپیشن جو ہے اصل چیز وہی ہے۔ جی جناب۔ عباد مہندی حسن، فلم کا نام ہے بہشت، موسیقار رشید اترے اور وجاہد اترے۔ آپ تھکے تو نہیں؟ ندیم اور نشو اس پکچر میں تھے۔ نہیں تو اس کے موسیقار بھی دو تھے، اس کے ڈائریکٹرز بھی دو تھے۔ ہاں جی۔ کیوں؟ یہ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹرز دو کیوں تھے اس فلم۔ اب اگر مجھے پتا تو ان کو کیوں بلایا؟ ریاض شاہد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ڈیورنگ دا فلم، اور حسن طارق نے پھر یہ فلم کمپلیٹ کی۔ سارا کچھ آپ کو یاد رہتا ہے یا کمیٹی پہ لکھا ہوتا ہے؟ بڑے اچھے لگ رہے ہو آج، کیوں لگ رہے ہو اچھے؟ اچھا ہوں کی تکلیف کی تانوں یہ لائیو شو ہے، ہمیں بات کر لیں تو ایک تو جان نہیں چھوٹتی اس سے۔ ہر بات بتا، جوس پینا ہے؟ آپ پیتے ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ ساتھ خاتون بیٹھی ہیں، ایمبیرس ہو رہے ہیں وہ۔ تو آپ امبیرس ہو رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا جناب، بلکہ ساتھ بیٹھے جو صاحب ہیں ان کی بھی ایک اوپینین تھی، یہ دھرنے کے بڑے حق میں باتیں کر رہے تھے پہلے ہمارے ساتھ۔ آپ خود نہیں گئے دھرنے میں؟ دھرنے میں اس لیے نہیں گیا، کچھ یہاں کی مصروفیات تھی پرسنل، لیکن میں اس دھرنے کے بھی حق میں ہوں اور عمران خان کی آئیڈیالوجی کے بھی حق میں ہوں، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، آپ نے جس طرح آئیڈیالوجی کہا ہے اس میں اڈیالہ جیل ہے نا، اڈیالہ جیل ہے انہی کے لیے۔ ایک گمان گزرتا ہے آئیڈیالوجی کہیں اڈیالہ سے تو نہیں نکلی ہے، آئیڈیالوجی نکلی نہیں ہے لیکن اب نکل جائے گی، جو لگ رہا ہے۔ یہ خواہش ہے آپ کی؟ یہ خواہش ہے میری، اور امید بھی ہے یہ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان یہ کہتے ہیں میاں صاحب، زرداری صاحب، بس جان دیو، اس ملک پہ آپ اتنا رحم و کرم نہ کرو، اس کے پاس اور پیسے نہیں ہیں جو آپ کے خزانے بھریں، آپ کی جیبیں بھریں۔ یعنی زرداری صاحب کو بھی بھیج رہے ہیں؟ زرداری صاحب کو بھی۔ زرداری صاحب کیا ہے؟ زرداری صاحب یہ ہیں، اب مجھے یہ بتائیں، آئین اور ہمارا جو یہ جمہوریت ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا فلسفی ہے؟ اس کی فلسفی یہ ہے کہ 5 سال جو ہے آپ کھاؤ، جب آپ کی گردن کو کوئی پکڑنے لگے تو آپ کہہ دو جی مجھے امیونٹی حاصل ہے، مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے امیونٹی حاصل ہے۔ اچھا جی، پیچھے ایک صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، پیچھے ایک صاحب وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ۔ جی میں تو بھائی صاحب کی اور جو جلسے یہ مارچ ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہوں۔ میں 2 دفعہ ادھر گیا ہوں۔ قادری صاحب جنہوں نے ٹوپی اور جبہ پہنا ہوا ہے، ان کو تو پہلے ہی ان کی لوکل سٹینڈ آئی کوئی نہیں ہے، وہ ان کا رائٹ ہی نہیں انفرنج ہوا کہ وہ پارٹی کو الیکشن لڑا ہو یا ان کو ووٹ ریگنگ ہوئی ہے۔ دوسرے وہ خواتین کو ڈھال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مریدنی ہے بیچاری ساری، وہ آگے لگی ہوئی ہے پیر صاحب کے۔
ادھر جو ڈسکو پارٹی ہے ادھر یہ مسئلہ ہے کہ اچھا مجھے شک ہے کہ یار آنیسٹلی بتا دیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کا تعلق نواز لیگ سے؟ جی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیا بات ہے, آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے جو ادھر تعلق ہی نہیں پارٹی نے گلا کیوں کرنا سانو پوچھ کے دیکھو جنہوں 9 دن روٹی نہیں لبھی بیٹھے گلا کریے تے ساتھ ہی تانوں نہیں پتا ہے کہ اینکر بن کے بنا بڑی اوکھی گل ہے, تانوں تے مل جانی تنخواہ لکھ روپیہ, تسی جے پانی بن کے گھر چلے جانا. سر پلیز زیادہ 9 دن ہو گئے روٹی نہیں لبھی. زیادہ روٹی دا دکھ نہیں, جڑا ناکے تے کھلوندے نہیں وہ مک مکھا وہ نہیں ہو رہا. صحیح سچ کیوں نہیں کہتے اتنے دن سے تمہاری دیہڑی نہیں لگی؟ سر اللہ جانتا ہے دیہڑی نہیں لگی, 9 دن ہو گئے میری دیہڑی کو نہیں لگی. چلو وہ گھنٹہ کہ مینوں باہر جان دیو, میں کسی تے کوئی چرچ اور سپاگ کے کوئی دیہڑی لاواں. میں لگوا دوں گا ادھر مزدوروں کے ساتھ. جھوٹ بول رہا ہے. دیہڑیاں لگن ڈیاں, تسی تو اوتھے ان لکڑی کی دی بات ریڑھی بیچ رہے ہو. وہ صاحب جو پیچھے بیٹھے ان کی بات بیچ میں رہ گئی, تمہاری یہ لغویات شروع ہو گئی تھی دیہڑی. جی جناب آپ کچھ کہہ رہے اچھا ان سے 300 پارلیمنٹیرین کنونس نہیں ہوئے. یہ ان کو چاہیے تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ مدت کام کر لیتے, 4 سال پہ بات کر لیتے کہ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال کر لی جائے, اس کے بعد یہ چھانٹی ہو جانی تھی. یہ آپ بات کرتے ہیں جی کہ میں تو کہتا ہوں 2 سال کر لیتے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا. میاں صاحب بھی کہتے چلیں باقی پیچھے 7-8 مہینے رہ گئے, 2 سال مدت کر لیتے, آسان کر دیتے الیکشن کا طریقہ, اور بس یوں آتے جاتے, نہ یہ کرپشن کر سکتے نہ کچھ اور. عمران صاحب نے کہا, میں نے خود سنا, کہتے ہیں جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی 3.5 سال صبر کیوں نہیں کیا؟ 1.5 سال اگر کر لیا, 3.5 سال اور صبر کر لو, پتا چل جائے گا قوم کو کہ یار کون کتنے 67 سال صبر کیا ہے, اور کتنا صبر کریں, آپس نہ لڑ. اور کتنا صبر کریں. اور جتنے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیریل نہ ہو, جمہوریت ڈیریل نہ ہو, وہ وہی ہیں جو اپنی دکانیں جو چمکائی ہوئی ہیں ان کے بند ہونے کا ان کو ڈر ہے کہ تالے نہ لگ. نہیں, یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, سب کی نہیں. سب کی جو جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں, یہ ان سب کی رائے نہیں ہو سکتی آپ کی. جی ڈاکٹر صاحب, میری کون سی دکان ہے آپ یہ بتائیں نا. میں اس دیکھیں میں کچھ آپ سٹیک کہہ ہولڈر رہے ہیں کہ میری بات مکمل ہو جائے. 5,000 وہاں لوگ ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ نہیں, 5 آپ نے وہ جو دکان 10,000 ہوں بے شک, ان کی مگر کوئی دکان یہ 180 ملین لوگوں کا ملک ہے بالکل جو کہ اپنی رائے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اگر وہ یہ رائے ڈال دیتے ووٹ کے ذریعے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ہماری نمائندہ پارٹی, تو ہم قبول کر لیتے, چاہے ہم اس کو اگری کریں یا نہ کریں. میرا سٹیک اس میں یہ ہے کہ عوام کی جو رائے اس کی نمائندگی. دیکھیں جب ووٹ ڈالتے ہیں لیکن جب نکالتے ہیں تو اس پہ نون لیگ کا ٹھپا لگا. ٹھیک ہے, آپ کورٹ جائیں, آپ پارلیمنٹ میں ایویڈنس پریزنٹ کریں, آپ سب کریں. ڈاکٹر صاحب آبجیکشن میلارڈ, یہ بہت خوبصورت بات کر رہا تھا شاہد آفریدی کی منگیتر نے, بہت پیاری بات جو انہوں نے جتنی بات بھی کہی ہے یہی ہمارا منشور ہے. حالانکہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے شاید اپنی, اور میں ووٹر رہا ہوں عمران خان کا, لیکن سپورٹر نہیں ہوں میں. اب وہ دیکھیں وہ سپورٹ واپس لے لی. نہیں, لیکن آپ مائنڈ کر کے میں نے آپ کا ہمارے ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا ضرور کو. نہیں, میں آپ کو سپورٹ ہی کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے آپ کو شاہد آفریدی کی منگیتر کہا ہے, ورنہ میں آپ کو جیس فلی کی منگیتر. آفتاب صاحب انہیں تو لڑائی بند نہیں کرنی. میرا ایک سوال آپ سے ہے جو ذاتی نوعیت میں آپ سے ذاتی حیثیت میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں جی, ذاتی حیثیت میں. جی ذاتی. بادشاہ اگر تیرا سوال صحیح نہ ہو پہلا ڈنڈا میں تیرے مارا ہی بتا. اچھا, اجتماعی حیثیت کیا ہے ہماری؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ ادارے سے ہٹ کے آپ کی رائے جو اچھا میری اوپینین آپ مانگ رہے ہیں. جی بسم اللہ. اگر بطور ثالث آپ کو ان 3-4 پارٹیوں میں کردار ادا کرنا پڑتا تو آپ اس سارے مسئلے اور مخمخے سے کیسے سیٹل کرتے؟ ماسٹر جی میں اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا. کوئی راستہ ایسا اس لیے کہ عمران خان جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بے محل, بے موقع اور غلط ہے. لیکن اگر نواز شریف نے ریگنگ کروائی ہے, یہ الیکشن ریگنگ کا نتیجہ ہے, یہ حکومتیں ریگنگ کا شاخسانہ ہے, تو پھر یہ سارے کا سارا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے. نہ پنجاب والے صاحب کو حکومت کا کوئی حق ہے, نہ ادھر سندھ میں جو بیٹھے ہیں انہیں, اور نہ انہیں جنہیں پری پول ریگنگ بھی ہوئی تھی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. اس لیے میری اوپینین جو ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے. میں ان سب کے خلاف ہوں, لیکن اس کے باوجود میں آخری بندہ ہوں گا, 180 ملین کی آبادی میں آخری بندہ ہوں گا جو کہوں گا کہ فوج کو انٹروین کرنا چاہیے. آخری بندہ میں ہوں گا. جزاک اللہ. تو یہ ہے میری اوپینین. کنفیوزڈ سی اوپینین ہوگی آپ کو, میرا خیال ہے. Of course, your opinion is good. ہیلو باجی بھی آگئی میدان. اچھا, جہاں کنفیوژن کا ذکر آتا ہے وہاں. Yes, of course, you know this is the rigging is
Best revenge for the people. And the honestly is the of course. And you are फजूल बात है। कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे है, आपकी तरफ बात है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से बताइए, चैलेंज कीजिए जी। हेलो जी चैलेंज कीजिए। और गोरी दैन मिला ना मिला गोरी दैन से ना मिला। बहुत अच्छा। ये गाना सुना है या मियां बीवी की? एक सेकंड नहीं, नसीर भाई पहुंच चुके हैं, नसीर भाई पहुंच चुके हैं भैया, थैंक यू वेरी मच जी। ये है फिल्म जोश, आवाज है नईद नियाजी की, मूसीकार है मसलुद्दीन। चलो अब घर चले जाओ। इसका सही बोल है गोरी नैन से नैन ना मिला। जरा सुना के बताओ ना। लेकिन जी नसीर भाई थोड़ा सा गा के अगर आता। पगली हवा छेड़े तुझे आजा पिया, गोरी नैन से नैन ना मिला। हाँ, ये अब मुझे समझ आ गई, ये गाना मैंने सुना। मैं शक्री जाऊँ आज गोदी में आज ठहर जा, रोंदा तेरे को गोदी सारा मौसीकार नवा ही है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ गंजी है ਇਹ नसीर भाई दी अम्मी है? ये अम्मी नहीं है, वो गाना जब नसीर भाई गाते हैं तो उसके अंदर का खुसरा बेदार है। क्या हो गया क्रैशी साहब, आप योर ऑफ कोर्स एंड द कंटेनर इज द वेरी ह्यूज। आपसे बात हो रही, क्या हो गया? आप उधर ही देखी जा रहे हो कि रंग करन गए ने? लाइव शो है, कुछ शर्म कर लो। तो हमारी भी लाइव का ख्याल है, आपने हमारी लाइव को तो कभी नहीं बाजी देखा। ने भी धरने से जाना, छतरी नहीं सेगी साढ़े। तो और क्या, बारिश बहुत हो रही है। देखिए हमें भी धरने पे जाना चाहिए। कितना आप म्यूजिकल धरना है, कभी देखा आपने? अच्छा बस ठीक है, ये ना करो, मेरा भी दिल चाहता है डांस करने। अच्छा और सुनाए, क्या हाल है? आप ठीक है? मुझे क्या होना है? ताजा तरीन सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें आपकी ओपिनियन तो मैंने सुन ली है। हाँ। तो आपने बकरे ले लिए हैं बड़ी? और बाजी मुल्क च अगे मुसीबत भाई, तू बकरे की गल करन दे। सही है ना, कुर्बानी दियो, सदके दियो। सही बात है, बकरा नहीं मिलता। अच्छा जी क्रैश साहब आपकी तरफ आते हैं। लोगों ने अपने बच्चों को धरनों से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जूं जूं खतरा बढ़ रहा है किसी सबवर्शन का, टेररिज्म का, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो धरने को समझने की जरूरत है। मैं एक बात बताऊं, ये महज खाली 10,000 लोगों का हजूम नहीं है। और क्या है ये 10 लाख दुआओं और नेक तमन्नाओं। नहीं, 10 लाख आपने कहा। 10 लाख कौन? उसके बाद एक पॉज दिया है मैंने। नहीं, ये 10 लाख बड़ा मीनिंगफुल है। इन 10,000 के पीछे 10 लाख कौन है, जरा खुल के बताएं। दिल तो चाहता है बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हवालात के पीछे हो। फजूल बात कर रहे हैं आप। नहीं, बस अब बात यही खत्म कर दें। दारुल कादरी साहब ने ये बात, एक ज़िमनी सी बात मुझे याद आ गई, इनकी बात से ध्यान हटाने के लिए। ये खतरनाक बातें करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। उन्होंने कहा जी सरकारी पानी पीने की वजह से हमारे लातादाद लोग बेहोश होना शुरू हो गए, जिस पर चौधरी निसार अली खान ने तो बड़ा गम गुस्से का इजहार किया था। लेकिन ये ताज़ा तरीन अब आ रही है इत्तला। पहले तो उन्होंने कहा था हमारी इत्तला है कि पानी में कंटेमिनेशन की गई है, कोई मिलावट कर दी गई है, लेकिन ताज़ा तरीन ये कहा जा रहा है कि उससे कुछ लोग बेहोश भी होने शुरू हो गए। लेकिन अब इनकलाब आके रहेगा। अच्छा जी, रावलपिंडी से एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, अफ्ताब भाई ठीक ठाक है? हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये नसीर भाई से एक गाना, आवाज तो मेरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन गाना मैं गा के आपको बताता हूँ। जी जी गाइए। हेलो, गाइए गाइए भैया गाइए। ਇੱਥੇ ਸੋਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੋਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ। बाजी भाई गोलगप्पे भेज दे। अच्छा जी थैंक यू। सच बोले हैं जी। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम है सीधा रास्ता, मूसीकार अख्तर हुसैन। बहुत उम्दा फिल्म थी। बस और कुछ नहीं। और की और कोई लंबी बात किया करो बच कभी। इसमें नगमा, यूसुफ खान, अच्छा अर्चना घर क्या क्या हाल है? सब ठीक ठाक? क्यों कर कल भी उठ गया मैं उतो ले आया फट के। छड़ दे। आप धरने पे गए थे? ओए बदतमीजी ना करे नसीब भाई, ना बदतमीजी कर। ऐ को मैं रजाइयां भरन नहीं रखी झूठी। समझ गया? मैं तेरे फेरा मैं चुप कर बैठ। 15 दिन निकल करो। चुप करके बैठो, आपके 9 दिनों की रोटी नहीं मिली। मैं कह ये तो कह नहीं रहा, चलो एक मरतबा मैं कह देता हूँ। अच्छा जी
ایک بس آپ تینوں سے ایک سوال میں یہ کروں گا, تینوں جواب دے دیجئے. اگر اسی طرح کا ایک دھرنا, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے, یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے لاہور میں ایک ریلی دیکھی ہے اور وہ انہوں نے پی ایم ایل این کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے, اگر ایسا ہی ایک دھرنا پشاور میں جا کے بیٹھ جائے, ہاں جی, کہ صوبائی حکومت عمران خان یہ وہ, تو عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آپ ایک چھوٹا سا, اس سے کئی گنا چھوٹا پشاور کر کے دکھا دیں تو میں حکومت چھوڑ دوں. میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی حکومت چھوڑنا چاہ رہے ہیں, بہانہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن اگر یہی کچھ اگر وہاں پہ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی, یہ سارا طریقہ ہی غلط ہے. آپ کو اگر عوام نے نمائندہ چنا ہے, 10 سیکنڈز رہ گئے ہیں, تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. پر تول رہے ہیں. نہیں, میں پر نہیں تول رہا, میرے ویسے ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں. یہ میرے سگنل آتے رہتے ہیں, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. کل کو طالبان وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس 20,000 لوگ ہیں تو ہم کیا ان کو حکومت تھما دیں گے؟ یہ بڑی عام بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے براہ راست. نہیں, وہ بات کری تھی, میں ہاتھ ہلا رہا. اچھا چلیے, کل کے لائیو شو میں خواتین حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.